بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع پر مسح کا بیان چل رہا تھا۔ ہم نے موضوع پر مسح کا عملی طریقہ بھی پڑھ لیا اور کچھ اس کے مسائل اور احکامات بھی ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج کے سبق میں ہم نے ایک بڑی اہم اور ضروری چیز پڑھنی ہے، وہ یہ ہے کہ موضوع پر مسح کن کن چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے موضوع پر مسح کو ختم اور باطل کر دیتی ہے۔ تو عبارت آپ دیکھ لیں، اس کے بعد ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ وَيَنْقُضُ الْمَسْحَ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا نَزْعُ الْخُفِّ وَمَزِيجُ الْمُدَّةِ فَإِذَا مَزَتِ الْمُدَّةُ نَزَعَ خُفَّيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَصَلَّى وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ بَقِيَّةِ الْوُضُوءِ۔ عبارت ہوگی، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور مسح کو توڑ دیتی ہیں وہ تمام چیزیں جو توڑتی ہیں وضو کو، اور مسح کو توڑ دیتی ہے یہ بھی کیا چیز؟ نزع الخف، موزوں کا اتارنا اور مدت کا گزر جانا، اور جب مدت گزر جائے تو موزہ اتارے گا اور اپنے دونوں پاؤں کو دھوئے گا اور نماز پڑھ لے گا، اور اس پر لازم نہیں ہے باقی وضو کا اعادہ کرنا۔ عبارت بھی ہوگی، اس کا ترجمہ بھی ہوگا، اب آپ اس کی تشریح دیکھ لیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو مسح ہے یہ ینقضو کا فاعل نہیں ہے، یہ ینقضو کا مفعول ہے۔ ینقضو کا فاعل یہ میم الف ما ہے۔ ما سے مراد کیا ہے؟ ما سے مراد وہ امور ہیں جو کہ وضو کو توڑ دیتے ہیں۔ تو دیکھیں کیا مطلب بنے گا، توڑ دیتے ہیں مسح کو وہ تمام امور، وہ تمام کام جو وضو کو توڑ دیتے ہیں، یعنی جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، مثلا انسان کی ہوا خارج ہو گئی ہے، پیشاب پخانہ آ گیا ہے، یا جسم سے خون نکل گیا ہے، یا پیپ نکل گئی ہے، تو اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو انہی تمام چیزوں سے جو اس نے پاؤں پر مسح کیا تھا وضو کرنے کے بعد، وہ مسح بھی باطل ہو جائے گا۔ جب یہ وضو کرے گا تو وضو کرنے کے بعد اس کے لیے لازم اور ضروری ہے یہ پاؤں پر مسح بھی کرے۔ تو یہ ہو گیا پہلا مسئلہ کہ مسح کو باطل کر دیتی ہے یا توڑ دیتی ہیں وہ تمام چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں جو وضو ہے یہ ینقضو کا مفعول ہے، ینقضو کا فاعل نہیں ہے۔ جو امور وضو کو توڑ دیتے ہیں وہی امور مسح کو بھی توڑ دیتے ہیں، لیکن ایک فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ کا مسح ٹوٹ جاتا ہے جو کہ وضو کو توڑنے والی چیزوں سے الگ ہیں۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں تو ہیں ہی ہیں جو آپ کے مسح کو توڑ دیں گی، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے موزوں کو اتار دیا ہے تو پھر آپ کا موزوں پر مسح وہ ختم ہو جائے گا، پھر آپ کو نئے سرے سے پاؤں دھو کر پھر موزے پہننے پڑیں گے۔ اس کے بعد پھر جب آپ کا وضو ٹوٹے گا تو وہاں سے مدت شروع ہوگی۔ لیکن ایک چیز آپ نے اور دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ نے اگر وضو کیا ہے، پاؤں دھوئے ہیں، پاؤں دھونے کے بعد آپ نے اس پر موزے پہن لیے ہیں، تو جب تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا آپ موزوں کو اتار بھی سکتے ہیں، پہن بھی سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے موزے پہن لیے اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو یہاں سے آپ کی ایکچول مدت شروع ہو جائے گی، حقیقی مدت شروع ہو جائے گی۔ اب آپ اس کو اتار نہیں سکتے۔ اگر آپ نے اس کو اتار دیا تو آپ کا موزوں پر مسح ختم ہو جائے گا، پھر آپ کو نئے سرے سے پاؤں دھونے پڑیں گے اور پھر آپ کو موزے پہننے پڑیں گے۔ تو یہ بتایا کہ وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا نَزْعُ الْخُفِّ، یہ جو نزع الخف ہے یہ ینقضو کا فاعل بن رہا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے موزوں کا اتارنا بھی۔ کس کو توڑ دیتا ہے؟ ینقضو کا جو مفعول اس میں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مسح کی طرف۔ مسح کو توڑ دیتی ہیں کیا چیز؟ نزع الخف، موزوں کا اتارنا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ وَمَزِيجُ الْمُدَّةِ، مدت کا گزرنا یہ بھی مسح کو توڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے وضو کیا، پاؤں دھوئے، اس کے اوپر آپ نے موزے پہن لیے، 4 گھنٹے بعد آپ کا وضو ٹوٹا ہے تو وہاں سے جو آپ کی مسح کی مدت شروع ہوئی ہے، اگر آپ مقیم ہیں تو جیسے ہی 24 گھنٹے گزریں گے تو مسح یہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آپ مزید فردر اس کے اوپر مسح نہیں کر سکتے، بلکہ آپ پر لازم اور ضروری ہے کہ آپ موزے اتاریں، پاؤں دھوئیں، پھر آپ نے موزے پہننے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، نہیں پہننے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو یہی بتایا یہ جو وَمَزِيجُ الْمُدَّةِ ہے یہ بھی ینقضو کا فاعل بن رہا ہے کہ موزوں کا اتارنا یہ بھی توڑ دیتا ہے اور مدت کا گزرنا یہ بھی توڑ دیتا ہے۔ یہاں تک تو ہو گیا یہ مسئلہ۔
اچھا اب اس کے بعد آگے انہوں نے ایک اور مسئلہ بتایا ہے، وہ مسئلہ یہ بتایا ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا تھا، موزے پہنے تھے، پھر اس کا وضو ٹوٹا. اب وضو ٹوٹا تو پھر وہ اس کے اوپر کیا کرے گا؟ مسح کر لے گا. مسح کرنا مطلب باقی تو سارا وضو کرے گا اور پاؤں پر مسح کر لے گا. پھر اس کے بعد اس کا وضو نہیں ٹوٹا اور جو مدت تھی مسح کی وہ پوری ہوگی. مقیم کے 24 گھنٹے پورے ہو گئے، مسافر کے 72 گھنٹے پورے ہو گئے. اب اس کا وضو برقرار ہے لیکن مدت چونکہ پوری ہو گئی ہے تو اب اس کے ذمہ یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ یہ پورا وضو دوبارہ کرے، بلکہ اس نے کیا کرنا ہے، اس نے اپنے موزے اتارنے ہیں اور پاؤں دھو لینے ہیں. کیونکہ اس کا پہلے وضو برقرار ہے، وضو نہیں ٹوٹا ہے، تو وضو کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف پاؤں دھو لے تو یہ اس کے لیے کافی ہے. تو یہ بتایا فَإِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ، جب مدت گزر جائے، نَزَعَ خُفَّيْهِ، تو وہ اپنے موزوں کو اتارے گا. خفین تھا لیکن پھر ضمیر کی وجہ سے نون اس کا گر گیا، ہی وہ اتارے گا اپنے موزوں کو، مطلب جو ماسے ہے مسح کرنے والا ہے. وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، اور وہ دھوئے گا اپنے دونوں پاؤں کو. کون دھوئے گا اپنے دونوں پاؤں کو؟ وہی مسح کرنے والا. وَصَلَّى، اور وہ نماز پڑھ لے گا. مطلب اس کے لیے اتنا کافی ہے، اس کے اوپر دوبارہ سارا وضو کرنا نئے سرے سے ضروری نہیں ہے. یہی بتایا وَلَيْسَ عَلَيْهِ، لازم نہیں ہے اس پر کیا چیز؟ اعادۃ بقیۃ الوضوء، باقی وضو کا اعادہ کرنا، منہ دھونا، سر کا مسح کرنا، ہاتھ دھونا، یہ کام اس کے ذمہ لازم اور ضروری نہیں ہے.